اہم خبر ہے، محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم تنظیموں کو کسی قسم کی معاونت فراہم کرنا جرم ہے۔ شہری کی جانب سے کہا کہ شہری غیر رجسٹرڈ اور کالعدم خیراتی اداروں کو زکوٰۃ، خیرات اور عطیات مت دیں۔ ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کالعدم تنظیموں کی امداد کرنے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم تنظیموں کو کسی قسم کی معاونت فراہم کرنا جرم ہے۔ شہری غیر رجسٹرڈ اور اداروں کو جو ہے وہ کسی قسم کی مالی معاونت فراہم نہ کریں۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے علی وقار سے۔ علی وقار بتائیے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ اپنے جو خیرات ہے، صدقات ہے اور زکوٰۃ ہے وہ مختلف لوگوں کو دیتے ہیں، جس میں مختلف چیریٹی تنظیمیں بھی ہیں۔ تاہم محکمہ داخلہ پنجاب نے آج ایک مراسلہ جاری کیا ہے جس میں عوام کو یہ انتباہ کیا گیا ہے کہ وہ کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کو کسی بھی صورت جو ہے وہ ان کی مالی معاونت فراہم نہ کرے۔ اگر وہ کسی ایسی تنظیم کی مالی معاونت فراہم کرتے ہیں جو کہ دہشت گردی کے میں ملوث ہے یا وہ غیر رجسٹرڈ ہے، اس کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ دہشت گردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث کالعدم تنظیموں کی امداد کرنے والوں کو قانون کی گرفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے عوام جو ہے وہ پنجاب میں خیراتی اداروں کے لیے پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ اداروں کو ہی اپنی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات اور وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی تنظیم کے بارے میں جاننا ہے تو وہ جو مختلف محکمہ داخلہ کی ویب سائٹ ہے، نیکتا کی ویب سائٹ ہے، چیریٹی کمیشن کی ویب سائٹ، وہاں پر ان تنظیموں کی فہرست موجود ہے۔ خیرات دینے سے پہلے شہری ان کی فہرست میں سے جانچ لیں آیا کہ جس تنظیم کو وہ اپنی خیرات دے رہے ہیں وہ غیر رجسٹرڈ تو نہیں۔ اگر کوئی شخص پھر بھی ان کو امداد کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہت شکریہ علی وقار ان تفصیلات کے لیے۔